شاعری کی زبان وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، مگر جو اس میں سے بھی خیر اور تاثیر اور حکمت نکال کے دے اسے اقبال کہتے ہیں۔ اگر اقبال کو آپ سمجھنا چاہیں ناممکن ہے، اس زندگی میں سمجھنا چاہیں انتہائی مشکل ہے، مگر اس کا ایک سیکشن نکال دیں کہ اس حصے پہ اگر میں کام کروں تو شاید آسان ہو جائے۔ دیکھیں سمندر شہر کو علم نہیں دے سکتا، یا سمندر سے شہر فیضیاب نہیں ہو سکتا، صحیح کہہ رہا ہوں؟ مثلا کراچی میں سمندر ہے، یہ کراچی کو تو علمیاب کر سکتا ہے، اپنے آپ سے مستفید کر سکتا ہے، مگر کیا لاہور کو کر سکتا ہے آسانی سے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ شہر اور سمندر میں فاصلہ اتنا ہے۔ مگر شہری محروم نہیں رہ سکتے سٹی آف نالج میں بیٹھے ہوئے لوگوں، شہری کوئی سا بھی ہو وہ اقبال کے در پہ آ سکتا ہے، اور شہری کہیں سے بھی ہو وہ سمندر تک پہنچ سکتا ہے، مگر وہ اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا، پورا سمندر نہیں لے کے جائے گا، ہے نا؟ تو اقبال کا ایک حصہ جو آپ کے سامنے پیش کروں، اقبال تحریک پسند ہے، اقبال جنوں پسند ہے، اقبال محو سفر رہنے کو پسند کرتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ مسلسل جد و جہد میں رہو، یہ منزل ہے، آرام اور سکون چاہے کسی بھی مقام پہ ملتا ہو منزل نہیں ہو سکتا۔ اے چاند حسن تیرا فطرت کی آبرو ہے، طواف حریم خاکی تیری قدیم خو ہے، یہ داغ سا جو تیرے سینے میں ہے نمایاں، عاشق ہے تو کسی کا یہ داغ آرزو ہے، میں مسترب زمین پر بیتاب تو فلک پر، تجھ کو بھی جستجو ہے مجھ کو بھی جستجو ہے۔ جستجو پسند شاعر، حرکت پسند شاعر، اور اس حد تک حرکت اور پرواز میں وہ مسلسل تغیر دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کسی ایک جگہ پہ بھی نہیں رکنا، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جو آپ بڑھ کے دریا تند تے، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ، یہ تو مقام ہی الگ ہے، میں اور آپ ایک عام آدمی پہ تنقید کر سکتے ہیں، ٹریفک سگنل کو جو توڑا ہو اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، مگر جو اتنے مقام پر بیٹھا ہو جس کو ہم کہتے ہیں مسند رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منبر رسول کا وارث، عالم دین، وہ ان کو بھی تنقید کر کے کہتا ہے بیٹھو نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ کہتا ہے اس سے بڑی خانقاہ، اس سے بڑی سجادہ نشینی، گدی نشینی کس کی ہو سکتی ہے جو حسن اور حسین کے پاس تھی؟ مگر ایک وہ ہے مادریاں قافلہ سالار عشق، مادریاں مرکز پرکار عشق، آپ کو ماں بنایا ان کی کہ جو ایک عشق کا قافلہ سالار ہے اور ایک جو مرکز ہے پرکار کا، جہاں ایک جگہ پرکار رکھ کے آپ گھماتے ہیں، دونوں متحرک رہیں گے، ایک سنبھلے گا دوسرا رکے گا، دونوں کا چال چلن غور طلب ہوگا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں باقیوں سے کیوں بات کروں، میں ملا سے بات کرتا ہوں۔ اقبال جب کہتا ہے نا ملا، اس سے مراد وہ آدمی ہے کہ جو ایک مسند پہ بیٹھ کے تفرقے بازی کر رہا ہے، یا پھر اس مقام اور معراج کو نہیں سمجھ پا رہا، افلاک کی بلندی کو نہیں سمجھ پا رہا، جو اس کی وراثت ہے، جو محروم وراثت ہے، جو ناشنا ہے اس خزانے سے کہ جس کا وہ پاسباں ہونا چاہیے۔ بہت معروف شعر ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اگلا حصہ ہے پڑھنے والا جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا آغوش خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ دو کیٹیگریز دے رہا ہوں، اقبال کہہ رہا ہے یا تو اپنی ذمہ داری سمجھو، حرکت سمجھو، اور افلاک میں جا کے اس مؤذن کی طرح ہو جاؤ جو اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ یہ نہیں کاؤنٹ کرتا کتنے نمازی آئے، کتنوں نے اذان اور اقامت کو سننا پسند کیا، کتنے ہیں جو وضو کر رہے ہیں، وہ تکبیر مسلسل دیے جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے مجھے رزلٹ سے کوئی تعلق نہیں، رزلٹ وہ دے گا، میں صحراؤں میں بھی اذانیں دوں گا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ کہتا ہے مجھے محنت سے، جستجو سے، حرکت سے لگاؤ ہے، میں ٹھہراؤ پسند نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، دوسرا آپشن کیا دے رہا ہے؟ یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، بیٹھ جاؤ گدی لگا کر تسبیح کرتے جاؤ، ٹھیک ہے مولوی یہی والے بننا چاہتے ہو بیٹھ جاؤ۔ مگر پھر تیسرے شعر میں بتا رہا ہے کہ دیکھو پوزیشن کیا ہونی چاہیے،
میں اس اقبال کو پیش کر رہا ہوں جو اس وقت کی ضرورت ہے، تحریک مسلسل، جدوجہد مسلسل. وہ کہتا ہے یا عبادت کے بھی حصے بنا رہا ہے. کون سے حصے؟ ایک وہ حصہ ہے جو تحریکی حصہ ہے، جو مسلسل تسلسل کا حصہ ہے. وہ کہتا ہے یہ عبادت مردان خود آگاہ ہو خدا مست. یہ ان کی عبادت ہے، تحریک والی عبادت، تکبیر مسلسل والی عبادت، جو ایک تو خود آگاہ ہے، من عرف نفسہ عرفہ، ایک تو خود آگاہ ہے، جسٹیفائیڈ. اتنی آپ کے اندر ہے جرت کہ آپ خدا سے شکوہ کریں. اقبال کر رہا ہے اور پھر جواب بھی خود ہی دیتا ہے. میں جواب شکوہ نہیں پڑھ رہا، درخت کی گفتگو جو اس نے پرندے سے کی. کہا ایک روز اس درخت نے سوال پوچھا، تو جواب میں وہ مرغ صحرا یا پرندہ کیا کہہ رہا ہے نا؟ وہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ تو سارا میکدہ ہستی، ستم پہ میکدہ ہستی کی ہے بنیاد. تو وہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. غضب ہے داد کو سمجھا ہے تو بے داد. وہ کیا کمال جملہ استعمال کر دیا اقبال نے. اس نے کہا یہ تو تجھے اپریسیشن پاور ملی ہے، یہ تو تجھے اپارچونٹی ملی ہے. جو اس نے اپارچونٹی دی ہے تو اس کو فیورٹزم سمجھ رہا ہے. جو اس نے صلاحیتوں پہ نوازا ہے تو اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی نیپوٹزم ہے یا کوئی فیورٹزم ہے. نہیں، یہ تو اس نے معیار قائم کیا ہے. پھر اس نے جو شعر کہا، یہ مثالی میں توڑ کے بیان کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے مشکل اردو ہے، ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتی بعض اوقات، مگر وہ کہتا ہے کہ جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد. You don't deserve to fly who is attached and connected and cannot see what's going on outside. یہ جو آپ کو مسلکوں میں یا سکولز کیٹیگریز میں یا یہ جو معاشرہ آپ کو طبقات میں تقسیم کرتا ہے، اس سے نکل کر آئیں. اقبال کا مزاج آفاقی مزاج ہے، اور یہی مزاج وہ کہتا ہے ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو، وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ تو اقبال ہی بتا سکتا ہے. یہ ہے کیا؟ ایک روز یہ کہا، کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے، تو ڈھونڈ رہا ہے سمے افرنگ کا تریاق. ایک نکتہ میرے پاس ہے شمشیر کی مانند، برندہ و سیکل زدہ روشن و براق. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. اب ذرا سوال کا جواب دیں. علماء کرام بیٹھے ہوئے اور دوست احباب جو شعبے تدریس سے گہری وابستگی رکھتے ہیں، کیا قرآن نہیں کہہ رہا کہ مومن کی نشانی ہے وہ تو غور و فکر کرتا ہے؟ کہہ رہا ہے نا، وہ کہتا ہے باطل تو پیدا نہیں کیا تو نے. پھر یہ اقبال کس طرح اشارہ کر رہا ہے؟ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق. یہ کیا کہہ رہا ہے اقبال؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اب سنیے. نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری. ہائے اقبال اتنا مشکل ہے اور اتنا ضروری ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. کیسے بیان کروں؟ جو میں نے پہلا ایریا بتایا متحرک رہنا، اب یہ دوسرے ایریا پہ بات ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے پرواز بھی ایسی کہ جس پہ شکوہ بھی، سیلف کرٹیسزم بھی آپ خود ہی اپنائیں. کوئی ایسا شاعر نہیں ہے. نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل کا، یہاں تو بات کرنے کو تڑپتی ہے ترستی ہے زباں میری. اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. اڑالی کمریوں نے، توتیوں نے، اندلیپوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فقان میں. کہہ رہا ہے اس معاشرے نہیں آپ کا دشمن امریکہ بعد میں، پہلے آپ خود ہیں. آپ کا دشمن اغیار بعد میں. اقبال سیلف کرٹیسزم کی بنیاد رکھنے والا، اور صرف سب کے لیے نہیں اپنے لیے بھی کہتا ہے ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. سیلف کرٹیسزم آج ہے ہی نہیں، کسی بڑے میں نہیں، کسی چھوٹے میں نہیں. اپنے عیب دکھا کر اس کی وضاحت کرنے والے بہت مل جائیں گے، ریزنز دینے والے. اپنے عیب کو تعمیری انداز سے دیکھنے والے نہیں ملیں گے، اور دوسروں کو بتانے والے دیکھو اٹس اے مسٹیک، ڈو ناٹ ریپیٹ اٹ، ڈو ناٹ ڈو اٹ. ذرا تخیل کی اس کی بنیاد دیکھیں. یہ تیسری کیٹیگری پہ میں آ رہا ہوں چونکہ میں جانتا ہوں وقت بھی کم ہے. پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی متحرک ہونا، اقبال پسند، یہی ہے اقبال پسندی، تحریک پسندی، انقلاب پسندی. دوسری میں نے جو آپ کو بتائی کیا؟ سیلف کرٹیسزم. اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں. بڑی تعمیر شروع ہی تنقید سے ہوتی ہے.
جو بلڈنگ تھوکی نہیں جاتی, توڑی نہیں جاتی, کھودی نہیں جاتی, وہ تعمیر ہی نہیں ہو پاتی. مضبوط تو اس کی بنیاد بھی نہیں بنتی اور اس کی معرفت, اس کی منزلت کچھ بھی نہیں بنتی. یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری کیٹیگری جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا, وہ کیا خوبصورت مثال ہے, آپ کو مزہ آئے گا. تخیل کو آباد کریں اپنے اندر, معرفت کا سفر روزانہ کیا کریں. ہم کہتے ہیں زیارتوں پہ جائیں, ہمیں کوئی حرمین شریفین لے کے جائے, روضہ رسول کی زیارت کروائے, یہ ضروری ہے. مگر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے افکار بھی روزانہ روضہ رسول پہ حاضری دیں؟ آپ کی فکر بھی وہیں جا کے محو سجدہ ہو جائے, سلام عقیدت پیش کرے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں اور روضہ رسول آپ کے سامنے ہو؟ اقبال یہ کام کر سکتا ہے. پڑھیے اقبال کو. گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا, زمین سے باندھ کے محو سفر روانہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلی پہ باغ حجاز, کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. نکل کے بزم جہاں سے برنگ و بو آیا سکتا ہے. پڑھیے اقبال کو. گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا, زمین سے باندھ کے محو سفر روانہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلی پہ باغ حجاز, کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز. نکل کے بزم جہاں سے برنگ و بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. دیکھیے افکار, تخیل دیکھیے اقبال کا. وہ چلا گیا, روح بن کے چلا گیا. روح محمدی پڑھ رہے ہیں, روح بن کے چلا گیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور وہاں پہ فرشتے اس کو احترام سے دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. وہی فرشتے جو کہہ رہے تھے ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو, وہی فرشتے کہہ رہے ہیں آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا, اشک بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا, کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا. وہی فرشتے کہہ رہے ہیں. آج وہ بزم رسالت میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں حضور محو گفتگو ہیں, حضور خطاب فرما رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ نکل کے جہاں سے برنگ بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. کیا لے کر آئے ہو؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ آج اپنا محاسبہ کیجئے, سیلف کرٹیسزم. اگر حضور نے کہہ دیا تحفہ کیا ہے, کیا لے کے جاؤ گے؟ اقبال معیار قائم کر رہا ہے. دیکھو غور کرنا, اقبال معیار قائم کر رہا ہے. جب سوال ہوا نا ہمارے لیے کیا تحفہ لے کے تو آیا, تو سیلف کرٹیسزم سے آغاز کرنے والا اقبال کہتا ہے حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی. ہائے ہائے ہائے, کتنا مشکل ہے نا اقبال بیان کرنا. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزار لال و گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. کہہ رہے سب کچھ ہے, لائلٹی نہیں ہے. حضور آپ کے زمانے میں, ہمارے زمانے میں, کسی زمانے میں نہیں ہے. ڈیڈیکیشن نہیں ہے, وفا نام کی شے نہیں ہے. ہر زمانے کا یہ مسئلہ ہے, ہر لیڈر کو یہی شکایت ہے, ہر قوم یہی کہتی ہے وفا نام کی شے نہیں ہے نا. آپ ذرا تلاش کیجئے, وفا نہیں ملے گی آپ کو. وفا اتنی محدود ہے کہ لاکھوں کے لشکر میں صرف 72 میں سے نظر آتی ہے. وفا لاکھوں کے لشکر میں 72 میں سماتی ہے, اور 72 میں سے بھی کوئی ایک ہوتا ہے جو اپنے دونوں بازو کٹا کے وفا کا استعارہ بن جاتا ہے. اتنی محدود شے ہے یہ کروڑوں اربوں لوگوں کے زمانے میں. وہ حضور فرما رہے ہیں کہ ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کر آئے ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی, مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں, جو بات اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. میں ایک چیز لایا ہوں حضور, اینڈ اس کے اندر جو کچھ ہے چیلنج سے کہہ رہا ہوں آپ کی جنت میں بھی نہیں ہے. کیا بات کر دی. دیکھو تحفہ یہ ہوتا ہے نا کہ پھر بادشاہ سلامت کے پاس ہو ہی نہ, یا اس سے پہلے اس کے سامنے رکھا نہ گیا ہو تحفے میں. کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. اٹس اے کوسچن. اقبال کیا تحفہ دینے جا رہا ہے حضور کو؟ کہہ رہا ہے وہ بات تو جنت میں بھی نہیں ہے جو میں اب تحفہ دینے جا رہا ہوں آپ کو. کیا؟ پیچھے سے بتائیں. نماز. جنت میں نماز نہیں ہو رہی, جنت میں نماز نہیں ہو رہی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. کہہ رہا ہے تیرے نام پہ گردنیں کٹانے والے جنت میں بھی نہیں ہوں گے. آج بھی تیرے نام پہ اگر جنگ چھڑ جائے
اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کو تباہ کر دینے والے صرف مسلمان ہے جو تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے میرے آقا. یہ عاشق رسول کے عشق عمل سے جڑا ہوا ہے، زبانی کلامی نہیں ہے. شہادت کے مقام کو اقبال نے بیان کیا ہے. سر شہادت اگر کوئی بیان کر سکا وہ اقبال ہے. وہ بتا رہا ہے یہ کہ یہ وفا ہے جو آپ کسی سے نبھاتے ہیں تو جان ایک طرف، مال ایک طرف. اور پھر ایسے نہیں وہ کہتا کہ جب وہ کہتا ہے میں شہادت یعنی وفا کی بات کروں تو اس کا ہیرو تو آپ کے سامنے رکھوں، انسپریشن تو آپ کے سامنے رکھوں. وہ کون ہے؟ اقبال بتا رہا ہے. کون؟ وہ کہتا ہے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہہ رہا ہے یہ دو ہی باتیں ہیں وفا کے لیے، یا تعمیر ہو جائے یا دفاع ہو جائے. یہی ہے بات کہ وفا ہو جائے. تو میں جو آپ سے بات کہہ رہا تھا میں نے پہلی تاکہ ریمائنڈر ہو جائے، پہلی گفتگو میں اقبال نے پرواز دی، متحرک رکھا. اور دوسرا حصہ اگر ہم کریں سمجھنے کے لیے تو اس نے کیا کیا؟ سیلف کرٹیسزم. اس نے خود تنقید کی، اپنے آپ پہ تنقید کی، معاشرے پہ تنقید کی، یہاں تک کہ خدا سے بھی شکوہ کیا اور پھر اس کا آنسر بھی کیا. یہ جرت ہے. اور تیسری چیز جو میں نے آپ سے عرض کی، تخیل، افکار کی بلند پرواز کا نام اقبال ہے. اتنی اونچائی پہ جاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جاتا ہے، سوال کرتا ہے، جواب لیتا ہے، تبرک لیتا ہے، تحائف دیتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور پھر اسی تخیل سے جڑی ہوئی میں آپ کو ایک داستان سنا دوں. دیکھیں اٹس مولوی پلس کیا ہے، تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. اس عام قیود ضوابط سے ذرا سا باہر آ جائیں. آنکھ مار کے کہہ رہا ہوں، ایک پل کے لیے باہر آ کے دیکھیں، مزہ آئے گا، لطف آئے گا. اقبال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو کرا دی ابلیس کے ساتھ. ضوابط سے ذرا سا باہر آ جائیں. آنکھ مار کے کہہ رہا ہوں، ایک پل کے لیے باہر آ کے دیکھیں، مزہ آئے گا، لطف آئے گا. اقبال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو کرا دی ابلیس کے ساتھ. اب کہاں یہ وہ چیف آف فرشتہ اسٹاف اور یہ ایکس چیف آف فرشتہ اسٹاف، ریٹائرڈ، ایکسٹینشن لے کے ریٹائرڈ. کمپیریزن دیکھیں آپ، مگر اس کا تخیل دیکھیں آپ. تو ان دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے. حضرت جبرائیل گفتگو کر رہے ہیں. اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹر ہے. اقبال کو آپ مختلف زاویوں سے دیکھیں، آپ کو بڑا لطف آئے گا. اسٹارٹ جبرائیل سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ علم کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ خیر کی تلاش میں ہوتا ہے. یہاں پہ اقبال نے آغاز کیا، جبرائیل علیہ السلام ابلیس سے گفتگو کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمدم درینہ آرزو کیسا ہے جہان رنگ و بو. اس کا ایک نیا ورژن سمجھے آپ، یعنی وہ جس کو اسی مقام و مرتبے پہ پہنچنے کی آرزو تھی میرے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی. ہم دونوں ایک ہی آرزو کی تلاش میں تھے نا، جستجو میں تھے. تو پھر بتاؤ نا تم جہاں پر ہو وہاں پہ کیا حال ہے. دنیا میں ہے نا وہ ابلیس، آپ کی کہیں آبادی میں، علاقے میں کاؤنسلر کھڑا ہوا ہے یا نمائندہ جو بھی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ہے. تو اس سے پوچھ رہے ہیں ہمدم درینہ آرزو کیسا ہے جہان رنگ و بو. تو وہ کیا کہتا ہے؟ سوز و ساز، درد و داغ، جستجوے آرزو. اتنا آرزو کہ میں آپ اور میں کیا آرزو رکھتے ہیں، یہاں تو سارے آرزوؤں کے پیچھے ہیں. ڈیزائر ورلڈ بن گیا ہے، ڈریم لینڈ بن گیا ہے. یہ تو سب ایک ہر کسی کو لگتا ہے اس کی آرزو منفرد ہے. ہر کسی کو لگتا ہے اس کا محبوب دنیا میں ایک ہی ہے. ہر کسی کو لگتا ہے کہ پیسہ اسے ہی چاہیے، شہرت اسے ہی چاہیے، اختیار اسے ہی چاہیے، عورت اسے ہی چاہیے. اور ہر کوئی لگا ہوا ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر کسی کو محو آرزو تصور کر دیا. تو پھر جبرائیل کہتے ہیں ہر گھڑی افلاک پہ رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو. امیجن وہ کتنا مرسیفل ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، کتنا اچھا ہو جائے کہ تو سوری کہہ دے وہ معاف کر دے. ابے ہم جیسے اگر اس سے مغفرت کی طلب رکھتے ہیں تو اس نے تو ایک ہی سجدہ ٹکرایا تھا، ہم نے کتنی نمازیں قضا کر دی ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سوری کہہ دو تو اٹس موسٹ ایکسپیکٹڈ کہ وہ تمہیں معاف کر دے. تصور کر سکتے ہیں اتنی وسعت. یہاں پہ وہ آپ کو پیغام دے رہا خدا سے اچھا تصور رکھو، گو کہ تم شیطان ہی کیوں نہ ہو، خدا کا تصور اچھا رکھو. تو وہ کہہ رہا ہے ہر گھڑی افلاک پہ رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو. تو وہ کہتا ہے اے جبرائیل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا صبح. اب یہاں میری گزر ممکن نہیں. کس قدر خاموش ہیں یہ عالم بے کاخ و کو. کہہ رہا ہے نہ ڈسکو ہے، نہ شور ہے، نہ مسجد ہے، نہ کلیسا ہے، نہ مولوی کی چیخ و پکار ہے، نہ لوگوں کا ہنگامہ ہے، نہ احتجاج ہے، نہ دھرنا ہے. وہاں میری دنیا میں آؤ سب ملے گا.
آج بھی ہو رہا ہے. وہاں پہ تو صرف اللہ ہو رہا ہے. تو اطاعت کرتا ہے, وہ حکم دیتا ہے, خاموشی ہے, مزہ نہیں آ رہا مجھے. آپ دیکھ رہے ہیں نیگیٹو پاور کیسے گفتگو کرتی ہے, وہ کیسے سوچتی ہے, اور پازیٹو کیسے سوچتا ہے. نیگیٹو ورسز پازیٹو. پھر کہتے ہیں جس کی نو امیدی سے ہے سوز درون کائنات, اس کے حق میں تقنتو اچھا ہے کہ لا تقنتو. کہہ رہا ہے, یہ تم کہہ رہے ہو نا لا تقنتو من رحمت اللہ, یہ ان کو بتاؤ جو سارے کے سارے نا امید ہوئے ہوئے ہیں. I am always hopeful with him. جبھی تو میں نے اس سے سزا سننے کے بعد یہ کہا تھا کہ مجھے اتنی مہلت دے, because I expect good from him. Tell your people they do not expect good from him. وہ ایک مشکل آتی ہے کہتے ہیں اللہ اللہ, کہاں اللہ. سمجھ رہے, الہاد کی طرف فوراً چلا جاتا ہے یہ معاشرہ. ان کو بتاؤ جا کے جو جلدی ہوپ لیس ہو جاتے ہیں. I am very hopeful. I am always hopeful. And that's the reason کہ اس دن بھی میں نے یہ مانگا تھا. تو جبریل کہتے ہیں کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند, چشمے یزدہ میں رہی فرشتوں کی کیا آبرو. Man, you have lost not only you but your dignity and our dignity. انسان کے بچے کہتے تھے کہ فرشتہ ہے, فرشتہ نما آدمی ہے. اب فرشتوں کی کیا عزت رہی خدا کے سامنے, تم نے ہماری توہین کروائی ہے. اب وہ نہیں کہیں گے کہ فرشتہ ہے, کیونکہ فرشتے تو ایسی حرکت کرتے ہیں گو کہ وہ جن سے ہے نا. ڈسگریس کیا ہے تم نے. تو کہہ رہا ہے کہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند, چشم یزدہ میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. تو وہ کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو, میرے فتنہ جام و عقل و خرد کا تارپو. کہہ رہا ہے listen, I am not a disgrace for you. I am a reason of popularity for you. I am very famous. I am very popular. And I am a symbol of presentation for you all. کیسے؟ کہہ رہا ہے کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے, میں کہ تو. خضر بھی بے دست و پا, الیاس بھی بے دست و پا, میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو. پوچھو مسلمانوں کے بچوں سے خضر یاد ہے, الیاس یاد ہے؟ کمپیریزن بڑا ایکول ہے, دونوں کو لمبی عمریں ملی ہیں, مجھے بھی ملی ہے نا. مگر پوچھو کرسچن سے, ان کو یاد ہے؟ پوچھو جیوز سے, ان کو یاد ہے ان کا پیغام, ان کا عمل, ان کا فرمان؟ نہیں. دیکھو میں and I am a symbol of presentation for you all. کیسے؟ کہہ رہا ہے کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے, میں کہ تو. خضر بھی بے دست و پا, الیاس بھی بے دست و پا, میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو. پوچھو مسلمانوں کے بچوں سے خضر یاد ہے, الیاس یاد ہے؟ کمپیریزن بڑا ایکول ہے, دونوں کو لمبی عمریں ملی ہیں, مجھے بھی ملی ہے نا. مگر پوچھو کرسچن سے, ان کو یاد ہے؟ پوچھو جیوز سے, ان کو یاد ہے ان کا پیغام, ان کا عمل, ان کا فرمان؟ نہیں. دیکھو میں سب کو یاد ہوں, چاہے کرسچن ہو, ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, ہر جگہ ڈیول. I am popular, more popular than خضر and الیاس. بچوں کو یہ ضرور بتاتے ہیں بھو آ رہا ہے, شیطان ہے, چھی. بچوں کو خیر کسی کو یاد ہی نہیں ہے. سو ہو از مور پاپولر؟ میں زیادہ پاپولر. دیکھیں اس کے پاس لاجیکل ریزنز ہیں جو اقبال خود ہی آنسر بھی کرتا ہے. کہہ رہا ہے کون تو خضر بھی بے دست و پا, الیاس بھی بے دست و پا, میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو. اور اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے, قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. If I was not the villain, پھر کیا حشر ہونا تھا اس مووی کا؟ بغیر ویلن کی مووی, بغیر مولا جٹ کے مووی. مولا جٹ ہے نا, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی I am the character to make it more popular. This is story. یہ بات تو اس نے صحیح کی. اقبال نے آپ کو پیغام کیا, یہ تخیل کو وہاں پہنچا کے اس نے کہا دیکھو نیگیٹو میں پازیٹو تلاش کرو, کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اولیاء اللہ کی پہچان کیسے ہو, یہ نہ ہوتا تو عزیز ترین لوگوں کی, قربت والے لوگوں کی پہچان کیسے ہوتی. سو خدا کا یہ کرنا بھی ان کے لیے خیر ثابت ہوا. یہ تو تھا ہی نا امید, یعنی نا امید ان سینس کہ اس کو تو یہ کرنا ہی تھا, یہ ضدی تھا, انا اور تکبر میں تھا. مگر اس کے ذریعے اس نے کتنے عاجز, انکسار, معرفت والے, صاحب علم و ادراک, صاحب منزلت تلاش کر کے دے دیا آپ کو. آپ کا فائدہ کر دیا نا اس نے ایک کے ذریعے. تو بہرحال میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح, تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. بات وہیں آ گئی جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. مسجد کا مولوی نہیں, نباتات و جمادات والا مولوی نہیں, تحریک والا مولوی. تو شکریہ کہوں گا میں ڈاکٹر عمیر کو کہ انہوں نے ایک خوبصورت اہتمام کیا. اور بہرحال 12 سال یونیورسٹیز میں
विजिटिंग फैकल्टी और ये वो रहने के बाद आखिर में मैं कहता हूँ यानी आज ऐसे सामीन मिले जो शायद इकबाल को पढ़ चुके थे, शायद हिलते हुए चेहरे मुझे मेरे खून को तवानाई दे रहे थे, मजीद हरारत दे रहे थे कि यार कोई तो है, वरना इतना मुश्किल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया है कि इकबाल को पढ़ने के लिए पहले उर्दू आनी चाहिए, है ना। अब इकबाल उर्दू से दोस्ती कराता है? नहीं, इकबाल तो फारसी से भी कराता है, अरबी से भी कराता है। इकबाल को तो दोस्त अंग्रेजों ने भी बनाया, जर्मन ने भी बनाया, ईरान ने भी बनाया। वहां ईरान में बैठे हुए बड़े शेख साहब फरमाते हैं इकबाल मेरा मुर्शिद है। तो इकबाल तो सबके लिए है, मगर हमें अभी उर्दू से महरूम रखा गया है, हमें फिर फारसी क्या समझ में आनी है। अलबत्ता इस बहाने आपको कम से कम फायदा जो पहुंचेगा वो उर्दू आ जाएगी। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। उन्होंने अजान और अकामत को सुनना पसंद किया। कितने हैं जो वजू कर रहे हैं, वो तकबीरें मुसलसल दिए जाता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो कहता है मुझे रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं, रिजल्ट वो देगा, मैं सहराओं में भी अजानें दूंगा, दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो कहता है मुझे मेहनत से, जुस्तजू से, हरकत से लगाव है, मैं ठहराव पसंद नहीं हूं। समझ रहे हैं? या वुसअते अफलाक में तकबीरें मुसलसल। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है? या खाक की आगोश में तस्बीह हो मुनाजात, बैठ जाओ गद्दी लगाकर तस्बीह करते जाओ, ठीक है, मौलवी यही वाले बनना चाहते हो, बैठ जाओ। मगर फिर तीसरे शेर में बता रहा है कि देखो पोजीशन क्या होनी चाहिए। मैं उस इकबाल को पेश कर रहा हूं जो इस वक्त की जरूरत है, तहरीक मुसलसल, जद्दोजहद मुसलसल। वो कहता है या इबादत के भी हिस्से बना रहा है। कौन से हिस्से? एक वो हिस्सा है जो तहरीकी हिस्सा है, जो मुसलसल तसलसल का हिस्सा है। वो कहता है ये इबादत मर्दान खुद आगाह हो, खुदा मस्त, ये उनकी इबादत है, तहरीक वाली इबादत, तकबीर मुसलसल वाली इबादत, जो एक तो खुद आगाह है, मन अरफा नफ्सो अरफा, एक तो खुद आगाह है और दूसरा खुदा मस्त है, उनको पता है खुदा को क्या चाहिए आपसे, मंजिल नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए, जद्दोजहद मुसलसल चाहिए। तो एक इबादत वो कर रहे हैं जो मुसलसल किए जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तू अभी राह गुजर में है, कैदो मकाम से गुजर, मिस्र हिजाज से गुजर, पारस शाम से। वो कह रहा है गुजर गुजर, आगे निकल, तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेसुरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। कह रहा है मुसलसल। तो एक है या इबादत, कौन सी इबादत जिसको वो कह रहा है? वो इबादत जो मर्दाने खुदा आगाह हो, खुदा मस्त। और दूसरी ये इबादत मुल्लाओ जमातात नबातात। कह रहे तीनों एक ही कैटेगरी में मैंने रख दिया। वो मुल्ला जो तस्बीह करता है फकत, अच्छी है, इबादत है, तस्बीह है, मगर यही तो परिंदों पौधों की इबादत है, यही तो पहाड़ों की इबादत है, वो अपनी जगह से ही नहीं हिलते, वहीं खड़े हुए कर रहे हैं जो कुछ कर, वो भी इबादत रहे हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मगर कैटेगराइज कर दिया उसने। एक वो है जो मुसल्ले पे इबादत होती है, और एक वो होती है जो पूरे खित्ते को मुसल्ला बना दिया जाता है, पूरे खित्ते को मस्जिद बना दिया जाता है। अजानें यूरोप के कलेसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम साए में तलवारों की। कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई। ऐसे लोगों की कैटेगरी इकबाल ने बनाई और इनको कहा ये हैं वो हीरो जो रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हम जिक्र कर रहे हैं, ये है रूह मोहम्मद। फिर ऐसे ही जगह पे उसने कहा कि रूह मोहम्मदी को निकाल दो। फिर उसने मुल्ला की तारीफ भी की है। देखो कैटेगराइज कैसे किया, मुतहर्रिक की तारीफ करके वो जो ठहरा हुआ पानी है उसे गदला करार दिया, गंदा करार दिया, खलीस करार दिया। उसने ये काम का नहीं है, अच्छा होगा, शायद इससे दूसरे काम लिए जा सकते हैं, मगर ताहरत की मंजिल पे वो नहीं है। जो मुतहर्रिक है वो ताहिर है। देखिए ते और तुएं का फर्क है, मगर इकबाल ने ये फर्क मिटा दिया। देखा तहरीक में जिंदगी है। ला फिर एक बार वही बादा व जाम आए साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा की। 300 साल से है हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है कि तेरा फैज हो आम ऐसा की।
اور پھر تیسرا شعر کیا ہے؟ کوئی جسارت کر سکتا ہے؟ پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ متحرک پسند ہے، تحریک پسند ہے، انقلاب پسند ہے، چاہے آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں وہ کہتا ہے تو ابھی راہ گزر میں ہے، نہیں آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو۔ دوسری کیٹیگری اقبال کی کیا ہے؟ جب وہ کہتا ہے آگے بڑھو تو وہ آپ کو جا کے کہتا ہے پرواز کرو، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد۔ یاد ہے وہ کہتا ہے کہ کبھی جو مرغ صحرا جسے کہہ دیا اس نے، یعنی وہ پرندہ جو اڑتا ہی جاتا ہے، اس نے کبھی بات کی درخت سے، کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے، ستم پہ میں قدائے ہستی کی ہے بنیاد۔ یہ سب کچھ جو بنایا ہے نا خالق نے، عدل کے اوپر نہیں بنایا۔ کر لو بحث اقبال سے، بات تو صحیح کہہ رہا ہے، نظر آ رہا ہے ایسا؟ درخت پرندے سے کہہ رہا ہے اٹس ناٹ بین جسٹیفائڈ دیٹ یو ہیو بین گیون ونگز اینڈ آئی ہیو نو ونگز، آئی کین ناٹ فلائی، میرے پاس تو پر نہیں ہے، تو تم اڑتے ہو وہاں جاتے ہو جہاں جانا چاہتے ہو، میں تو قید ہوں مٹی کے ساتھ، پابند ہوں، یہیں رہوں گا، آدمی آئے گا، ہوا دوں گا، پھل دوں گا، سایہ دوں گا، وہ مجھے مٹی دے گا، پانی دے گا۔ سو اٹس ناٹ بین جسٹیفائڈ۔ اتنی آپ کے اندر ہے جرت کہ آپ خدا سے شکوہ کریں؟ اقبال کر رہا ہے، اور پھر جواب بھی خود ہی دیتا ہے، میں جواب شکوہ نہیں پڑھ رہا، درخت کی گفتگو جو اس نے پرندے سے کی۔ کہا ایک روز، اس درخت نے سوال پوچھا، تو جواب میں وہ مرغ صحرا یا پرندہ کیا کہہ رہا ہے نا؟ وہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ تو سارا میں قدائے ہستی، ستم پہ میں قدائے ہستی کی ہے بنیاد۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں۔